اللہ سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، درد دل سوز جگر، درد دل سوز جگر، دیدے نم رکھتا ہوں، اور دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے، دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے، اور یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں، میں تولا سے آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، اور سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، اور مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، اور لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، سینے میں سانس لیتا، برحمد علی محمد صلوات۔ سلام کی تنشاہ پیش کیا، فیض دہلوی کا کلام ہے، اور ہمارے آفتاب علی قادمی صاحب اس کو پڑھا کرتے ہیں، برحمد علی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامی روضہ پر نور سرور دیکھ کر سلام
نور سرور دیکھ اور رشک آتا ہے مجھے اپنا مقدر دیکھ کر سلامی روضہ پر نور سرور دیکھ اور دست حیدر پر دے قدرت سے باہر دیکھ کر اور میں وحرت نبی میں راج ہے درد کر برہم علیہ وسلم سلامی روضہ پر نور سرور دیکھ اوقار دوزخ سے نکالا خلد میں پہنچا دیا قار دوزخ سے نکالا خلد میں پہنچا دیا اور شے کی بخشش دیکھیے حر کا مقدر دیکھ کر اے سلامی روضہ پر نور سرور دیکھ کر ایک نئی دنیا پھر فریبوں کے سوا ایک نئی دنیا نوکے پھر فریبوں کے سوا ارے قبر میں جانا گئی بس روئے ہے در برہم علیہ وسلم سلامی روضہ پر نور توجہ چاہوں گا اس شعر کے لیے دیکھ ارے کیوں تعجب ہے علی کی نیند پر ہجرت کی کیوں تعجب ہے علی کی نیند پر ہجرت کی ارے سونے والے پاؤں پھیلاتے ہیں چادر دیکھ سونے والے پاؤں پھیلاتے ہیں چادر محمد علیہ وسلم دیکھ کر اے سلامی روضہ پر نور سرور دیکھ کر کامل الایمان مجاہد متقی و جنتی کامل الایمان مجاہد متقی و جنتی ارے شین کیا انصار چھانٹے تھے بہتر دیکھ کر اے سلامی روضہ پر نور
دیکھ کر اے سلامی روضہ ایک سلام باقی دیگر سے بات موج رہی اشعار اپنے جس قدر چھانے گئے موج رہی اشعار اپنے جس قدر چھانے گئے حلقہ دانشورا میں تب کہیں مانے گئے موج رہی اشعار اپنے جس قدر چھانے گئے مجلس و ماتم ہماری آج بھی پہچان ہے مجلس و ماتم ہماری آج بھی پہچان ہے ارے ان حوالوں سے ہم دنیا میں گردان گئے موج رہی اشعار اپنے جس قدر چھانے گئے تھے قصہ میں اول و آخر محمد صاحب کے ساتھ تھے قصہ میں اول و آخر محمد صاحب کے ساتھ ارے یہ وہ بندے تھے جو منوائے نہیں مانے گئے محمد موج رہی اشعار اپنے جس قدر توجہ چاہوں گا شیر کے گئے ارے کون تھے اسلام کے دشمن یہ کھلتا ہی نہ تھا کون تھے اسلام کے دشمن یہ کھلتا ہی نہ تھا ارے کربلا جب سامنے آئی تو پہچانے گئے کربلا جب سامنے آئی تو پہچانے گئے موج رہی اشعار اپنے جس قدر چھانے گئے ارے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا ثبوت عاشقی اس سے بڑھ کر اور کیا
نہ پروانے گئے موج رہی اشعار اپنے جس قدر چھانے گئے صبح سے تاثر یہ صفت نبی کا حال تھا صبح سے تاثر یہ صفت نبی کا حال تھا اور ایک میت لا کے رکھی دوسری لانے گئے موج رہی اشعار اپنے جس قدر چھانے گئے شام کوفہ میں ہوئی ناقدری اہل حرم شام کوفہ میں ہوئی ناقدری اہل حرم ارے پتھروں کے دیس میں ہیرے نہ پہچانے گئے موج رہی اشعار اپنے جس قدر چھانے گئے بچپن ہی سے رہا موجز یہ اپنا مشغلہ بچپن ہی سے رہا موجز یہ اپنا مشغلہ ارے قضا خانے سے نکلے قضا خانے گئے موج رہی اشعار اپنے سورہ فاتحہ پہنچا دیار شام میں جب سر مام کا ارے راستہ تمام تھا بازار شام ارے مجمع تھا راستے میں ہرے خاص و عام کا اور تھا سربر ہے نا عطرت خیر الانام کا تھا سربر ہے نا عطرت خیر الانام کا اور قیدی تھے سب بٹے ہوئے گرد و غبار میں اور تھا داغ رہا تنیا عابد بخار میں ارے تھا سب کے آگے آگے وہی زارو ناتوا ارے توقے گرا گلے میں تھا پاؤں میں بیڑی ارے کھچ سکتی تھی نہ ہاتھ سے اونٹوں کی ریسم ایزا رگوں کو دیتی تھی زنجیر
کی تقاضا رگوں کو دیتی تھی زنجیر کی تقاضا ارے خون ہو گیا تھا خشک یہ امت کا جور تھا ارے گویا کے سارے تن میں تشنج کا طور تھا ارے جس نیزے پر دھرا تھا سرے ابن مرتضی ارے ناگاہ چلتے چلتے وہ راستے میں رو گیا ہر چند زور کرتا تھا خولیے بے حیا پر ہوتی تھی جگہ سے نہ جو بیشو سے ذرا پر ہوتی تھی جگہ سے نہ جو بیشو سے ذرا ارے بازو تھا کہ یہ زور گھٹا اہل شام کا ارے لیکن نہ جگہ سے بڑھا سر امام کا تب لے کے تازیانہ بڑھا شمر بر یقین آیا جناب سید سجاد کے قریب ارے بدعت وہ کی کہ رہ گئے تھرا کے سب زمین سر اپنا پیٹنے لگی تب زینب حزین سر اپنا پیٹنے لگی تب زینب حزین ارے جب خون تازیانے میں دیکھا بھرا ہوا ارے کوہرام اہل بیت نبی میں بپا ہوا ارے اس ظلم پر تھا دیکھنے والوں کو بھی عجب ارے نیزے پیرو رہا تھا سرے شاہ تشنت ارے آ کر قرین نیزہ یہ سجاد بولتا ارے کیوں میرے بابا آگے نہ بڑھنے کا کیا سبب کیوں میرے بابا آگے نہ بڑھنے کا کیا سبب ارے بے کس کو تازیانہ یہ آدھا لگاتے ارے اب مجھ سے تازیانے نہیں کھائے جاتے ارے اعجاز سے حسین نے دم صدا یہ دی ارے اشتر سے میری پیاری سکینہ ہے گر پڑی ارے دیکھے کوئی کہاں ہے وہ آغوش کی پلی ارے بٹھلاؤ ڈھونڈ کر اسے دو اونٹ پر ابھی بٹھلاؤ ڈھونڈ کر اسے دو اونٹ پر ابھی ارے اس واقعے نے رانڈوں کے دل کو ہلا دیا ارے اشتر سے خود کو بنت علی نے گرا دیا پہنچا دیا شام میں السلام علیکم.
تھوڑا سا لیٹ ہونے کی معذرت. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کروں گا. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو ایک ماحول سمجھ جائے گا. اس طرف بھی آ جائیں اور تھوڑا اس طرف بھی آ جائیں, ایک صلوات پڑھتے ہوئے. صلوات علی محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ کے لیے میں نام لے رہا ہوں, اس میں آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیے گا. محمد علی ابن اصغر علی, عاصم علی ابن محمد علی, ثریا بیگم بنت بچو خان, اصغر علی ابن اعظم علی, حیدر مرزا ابن محمد نواب, کاظمی بیگم بنت معشوق علی, کاظمی بیگم بنت مرتضیٰ حسین, بنیاد حسین ابن امداد حسین, کاظمی بیگم بنت مصطفیٰ حسین, عابد حسین ابن بچو خان, اور جملہ مومن و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ. ریگولر ہاؤس کیپنگ کے اعلانات ہیں. جیسا کہ ہم پہلی محرم سے اعلان کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ 1-2 منٹ روز ان اعلان میں شامل رکھوں گا. بنی ہاشم کی ممبرشپ جو ہے وہ 1 محرم سے 30 صفر تک کھلتی ہے ایکسکلوسیولی. اگر آپ نے ممبرشپ لاسٹ ایئر لی تھی تو آپ کو اس سال پھر سے فارم بھر کے اپنے ڈیوز دینے پڑیں گے. اگر لاسٹ ایئر نہیں لی تھی تو یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ بنی ہاشم سوسائٹی کے ممبر بھی بن سکتے ہیں, اور جو صدقہ جاریہ جو سروسز ہم دیتے ہیں ان ممبرشپ کے پیسوں کو, اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. سنگل ممبرشپ $350 ہے وتھ فیونرل بیریل فنڈ کے ساتھ, اور ود آؤٹ $150. فیملی ممبرشپ $450 ہے بیریل فنڈ کے ساتھ, $300 ود آؤٹ ہے. زیادہ تعداد میں آپ بنی ہاشم سوسائٹی کے ممبر بنیں, کیونکہ جو ہم سروسز تقریباً 18+ سروسز ہماری ہیں, وہ سروسز جو ہیں کلیکٹیولی جو ہمیں ڈیسیجنز ملتے ہیں یا کلیکٹیولی جو سجیشنز ملتے ہیں انہی کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ اینی ریکمنڈیشن فرام نان ممبرس. تو اگر آپ چاہتے ہیں بنی ہاشم سوسائٹی میں کوئی نئی سروس ہو, کوئی نئی چینجز آئے, تو آپ اس کے ممبر بنیں, زیادہ تعداد میں ممبر بنیں. ممبرشپ کی جو سروسز ہوتی ہیں اس کے علاوہ پریولیجز تو ہیں, لیکن اسی ممبرشپ کے پیسے کو ہم انویسٹ کرتے ہیں کمیونٹی سروسز میں. چاہے کسی کی میڈیکل, ڈینٹل, کسی بھی قسم کی ضرورت ہو, بچوں کو اسکول کے لیے ضرورت ہو, بنی ہاشم سوسائٹی جو ہے وہ $1000 کی اسکالرشپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ہر سال دیتی ہے. الحمدللہ 6 سال ہو گئے ہیں اس کو. یہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں ہم آپ ہی کے پیسوں کو انویسٹ کرتے ہیں. اس کو یاد رکھیے, کیونکہ سارے امام بارگاہوں کو ضرورت ہوتی ہے, ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے. بنی ہاشم سوسائٹی اب ایک چھوٹے سے بڑی جگہ پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں بھی ہمیں فنڈس کی ضرورت ہوگی. ہم نے 21 محرم سے تقریباً 3 ہفتے پہلے شروع کیا تھا بلڈنگ فنڈس کے لیے. الحمدللہ اس میں محرم سے لے کے اب تک تقریباً $54,000 سے زیادہ آ چکے ہیں. ابھی بھی وی آر کلوزر ٹو آور ٹارگیٹ, اور ایسا نہیں کہ ٹارگیٹ میچ نہیں کریں گے, ہم کرتے ہیں, الحمدللہ کرتے آئے ہیں. تھوڑی سی مدد کی اور ضرورت ہے. اگر آپ اس میں $2,000 کی بھی, ہمارے پاس پنجتن پاک کے نام پہ ہم نے 2000 کے 5 سلاٹ رکھی تھی, 72 شہدائے کربلا کے نام پہ 1000 کی 72 سلاٹس رکھی ہیں, جس میں ابھی بھی تقریباً 30-35 کے قریب اویلیبل ہیں. اور جو 26 طفلان تھے کہ جو کربلا سے شام کے راستے میں گر کے شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے الگ سے ہم نے 24 سلاٹ رکھی ہیں. آپ کسی نہ کسی ایک سلاٹ پہ اپنی طرف سے اپنے مرحومین کے بہاف پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. اس کا صدقہ جاریہ یہاں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. اگر ہمارے یہ ٹارگیٹ میچ ہو جاتا ہے, اگلے 1 ہفتے میں ہم آلریڈی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں, آلریڈی زمین دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی یہ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہوگا, سوگ کے دن ختم ہوں گے, ہم خوشخبری کے ساتھ انشاءاللہ ایک اور خوشخبری بلڈنگ کی بھی آپ کو سنائیں گے. لیکن اٹس آل ڈیپینڈز آن کہ آپ فائنینشلی ہماری مدد کریں. مجھے مانگنے میں آر نہیں ہے, آپ لوگوں کو دینے میں آر نہیں ہے, اس لیے میں ہر سال آتا ہوں, بار بار آتا ہوں آپ کے پاس. بی بی سیدہ کے نام پہ, امام سجاد کے نام سے, ابھی امام سجاد کا تابوت بھی آنے والا ہے, ان کے نام پہ آپ ہمیں دیں, کیونکہ آپ ان کو دے رہے ہیں, ہمیں نہیں دے رہے. نہ رضوان کو دیں گے, نہ مشتاق کو دیں گے, نہ مطاہر کو دیں گے. یاد رکھیے اس کو دینے کے لیے سروسز انشاءاللہ کل بھی میں پھر آپ کے سامنے 2 منٹ کے لیے حاضر ہوں گا. اسی طرح مانگتا رہوں گا جب تک بلڈنگ فنڈ ہمارا پورا نہیں ہوگا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, باب العلم کا جو سلوگن ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی. ہم جو بھی فنڈ آپ دیتے ہیں اس کو ایوری 3 months لگاتے ہیں. محرم کا فنڈ ہم 12 محرم تک لگا دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. پہلی محرم سے 10 محرم تک, 11 محرم تک بنی ہاشم سوسائٹی collected $72,341. صلوات علی محمد و آل محمد. اور بلڈنگ فنڈز میں ہم نے کلیکٹ کیا ہے $54,000. We are short. $46,000 ہمیں بلڈنگ فنڈز کے لیے چاہیے, اور تقریباً $54,000 ہمیں بنی ہاشم سوسائٹی کے محرم فنڈز کے نام پہ ہم کہتے ہیں
ادارے کو چلانے میں ایک تقریباً $124,000 پر ایئر کاسٹ ہوتی ہے. اس میں 3% ہم انویسٹ کرتے ہیں کمیونٹی سروسز میں. باقی ریگولر جو سروسز ہوتی ہیں، رینٹ ہے، مارگیج ہے، انٹرنیٹ ہے، ایئر کنڈیشننگ ہے، ہیٹ ہے، مولانا صاحب جو ہیں بلاتے ہیں ہم سارے باہر، ان سب کے خرچے ہوتے ہیں. ایک ایک چیز رسید کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو میرا دعا یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، توفیقات میں اضافہ کرے کہ آپ باب العلم کو اور نوازتے رہیں. یاد رکھیے گا، ہمیں ایک لاؤڈ صلوات کے ساتھ میں درخواست کروں گا مولانا صاحب سے زیب ممبر ہونے کی. صلوات علی محمد و محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قرآن اور بقائے انسان، یہ ہماری تقاریر کا موضوع ہے، اور اس سلسلے کی یہ دوسری تقریر ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظم کی جا رہی ہے. آپ کا روز اول ہی سے اس مضمون میں انہماک اور جس بھی انداز سے آپ نے اس کی پذیرائی فرمائی ہے، میں اس کا ظاہر ہے کہ سوائے اس کے کہ شکریہ ادا کروں اور کیا کہہ سکتا ہوں. اور یوں بھی میں آپ کی علمی قابلیت کا معترف ہوں. ہمارے پاس بڑے اہم دن ہوتے ہیں یہ، اور ان دنوں میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت کا مصرف کچھ اس انداز سے ہو کہ اس میں ضیاع نہ ہو بلکہ نفع کی کوئی صورت ہو. یہ ہمارا مطمع نظر ہے، اور مجلسیں بھی جو آپ برپا کرتے ہیں اس تعلق سے. پھر عرض کروں آپ سے، یہ کسی ایک روایت کو جاری رکھنا رسماً نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک ایسا فکری تسلسل ہے کہ جو آج بھی ہے اور قیامت تک اسی طرح سے قائم رہے گا. یہ تسلسل فکر ہے، اور یہ تسلسل فکر ظاہر ہے کہ اس انداز سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو کبھی بھی اہل فکر اور اہل ذکر سے علیحدہ نہیں جانتے. اسی ذکر نے ہمیں یہاں تک رکھا ہے، اور یہی ذکر ہمیں قیامت تک لے جائے گا. یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدے پر سند ہے، یہ عقیدے پر دلیل. ظاہر ہے کہ ایک ایسا موضوع محمد وآل محمد صلوات. دیگر باواد بلند صلوات. یہ دیکھیے
چلیے ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے، شکریہ. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات. ہم ظاہر ہے کہ ایک ایسے موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جس میں لازم میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ اس پر توجہ دی جائے اور اس پر غور کیا جائے اور اس کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ جو مباحث ہم قائم کر رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ کوئی موضوع بحث شے ہے بھی کہ نہیں. یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، سورہ انبیاء کلام مجید کا 21واں سورہ ہے اور اس کی 10ویں آیت ہے جس نے اعلان کر دیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. چھوٹی سی آیت ہے اور یہ سمجھنے کے لیے بہت یعنی اگر میں کہوں کہ اس میں تعمق اور اس میں جو فکر آپ کو ملتی ہے وہی کافی ہے اس پورے مضمون کا احاطہ کرنے کے لیے. ہم نے تم تک تمہارے لیے ذکر کو نازل کیا ہے کتاب میں، اور یہ ذکر کسی اور کا نہیں ہے، تمہارا ہی ذکر ہے اس کتاب میں. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، کتاب ظاہر ہے تم تک آئی، تم پر آئی نہیں، الیکم تمہاری طرف آئی، فیہ ذکرکم جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. اس کتاب میں ذکر تمہارا ہے اور اس کے بعد ذرا سا ایک رمز ہے جس میں توقف اختیار کرنا ہے اور یہ ضروری ہے. رموز اوقاف قرآن کو پڑھنے والے جانتے ہیں وہ کتنے ضروری ہوتے ہیں. رکنا ہے، رکنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ فکر تو کرو، غور تو کرو، اور اس کے بعد فوری طور پر کیا ریمارک ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جہاں تک روکنا ہے وہاں تک قرآن روکے گا، جہاں پر کہے گا آگے بڑھ جاؤ وہاں پہ آپ کو آگے بڑھ جانا ہے. یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے. اب یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے تو کتاب ہے، دفتین میں ہے تو کتاب ہے، کسی کے قلب پر ہے تو کتاب ہے، کسی کے ہاتھوں میں ہے تو کتاب ہے. تو کتاب اپنی جگہ ہے. اس کتاب میں ہم نے تمہارے ہی تذکرے کو رکھا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ هو الباقی، کہ جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہے گا وہ یہ کہہ رہا ہے کتاب. کتاب کون سی کتاب؟ کہ جو لوح میں محفوظ ہے. کہاں سے تمہارا تذکرہ ہے، کہاں تک تمہارا تذکرہ ہے. اب اس کے بعد انسان اگر یہ گفتگو کرے کہ انسان کی عمر کیا ہے، مدت حیات کیا ہے، اس کی عمر کا تخمینہ کیا ہے، کوئی کہے 60 برس، کوئی کہے 65 برس، کوئی کہے 100 برس، بحد عقل آپ جائیں گے کہیں گے نوح کی عمر 950 برس. بس کیا یہ ہے حیات کے معنی؟ جواب آئے گا نہیں. آغاز سے انجام تک تم ہی تم ہو، تمہارے علاوہ تو کوئی اور ہے نہیں. سب کچھ ظاہر ہے کہ تمہارے گرد ہی ہے. یعنی تم کو درمیان میں رکھ کر تمہارے اطراف نیٹنگ کی گئی ہے، تمہارے اطراف ویبنگ کی گئی ہے. یہ اصطلاحات ہمارے لیے نئی نہیں ہیں. اگر زمانہ ان اصطلاحات کو کسی طرح پہنچا رہا ہے تو ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان ہے جس کے گرد ہم نے پورے نظام عالم کو تشکیل دیا ہے. اس میں نظام شمسی نہیں ہے، نظام قمری نہیں ہے، نظام عالم کی تشکیل ہم نے کسی کی محبت میں کی ہے. اگر یہی سمجھ میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. شب جمعہ ہے نا، آپ نے تو ابھی حدیث کے ساتھ سنی ہے. ظاہر ہے کسی کی محبت میں آسمانوں کو بنا رہا ہے، زمین کو بچھا رہا ہے، بحور کو چلا رہا ہے اور پھر مدور کر رہا ہے. شمس ہیں، قمر ہیں، کسی کو ضیاء دے رہا ہے، کسی کو روشنی دے رہا ہے. یہ بڑے بڑے جہاز ہیں جو دیکھے تو عقل قاصر ہو جائے کہ چلتے کیسے ہیں، ان کو چلا رہا ہے. بس یہی بتا رہا ہے کہ ان کی محبت میں بنا رہا ہوں.
ہوں. تو جس کی محبت میں بنا رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ محور بن رہے ہیں, وہ مرکز بن رہے ہیں, وہ اس دائرے کا نقطہ ہے جس کو نقطہ اتصال کہتے ہیں. اگر اس سے مربوط نہیں ہو گویا اپنے ہی سے تم مربوط نہیں ہو, لیکن اس سے اگر تمہارا ربط قائم ہو جائے تو سمجھو تمہارا اپنے آپ سے ایک رابطہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ وہ معاملات ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ وہ حیات ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے. عنوان ظاہر اپنے طور پر ہے مگر نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی یہ میتھمیٹیکل ڈیڈکشن ہوگا کوئی نئی تقریر میں اور اس میں کہیں ہم کسی تھیوری کو پروف کریں گے کہ گویا اس طرح سے یہ نظریہ ثابت ہوتا ہے. نہیں, روز اول سے یہ بات طے ہے. ہاں, عنوانات کو رکھ کر آپ کی توجہات کو مبذول اس لیے کرایا جاتا ہے کہ ذرا سا انسان اپنے پر بھی ریفلیکٹ کرتا رہے. یہ ہمارا طریقہ ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے. اور مجلس ہو کہ ماتم, اس نے ہمیں یہ سلیقہ ہمیشہ سے دیا ہے کہ ہم ممبر پہ گئے ہیں اور اپنے ہی ہم نے سننے والوں سے تقاضا کیا ہے کہ یہ بھی سوچنے کا لمحہ ہے, یہ بھی سمجھنے کا لمحہ ہے, یہ بھی جاننے کا لمحہ ہے. مجلس ایک پورا موقع آپ کو مہیا کرتی ہے, مجلس ایک پورا موقع مہیا کرتی ہے جس میں آپ اپنے بارے ہی میں گفتگو کرتے ہیں, کسی اور کے تعلق سے گفتگو نہیں کرتے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو موضوع بنائیں. ہم سے بڑا موضوع ہو کون سکتا ہے, ہم سے بہتر موضوع کس کا ہو سکتا ہے. ظاہر ہم ہی ہم ہیں, ہم ہی ہم ہیں, ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ کائنات کا انتظام ہے, یہ نظام ہستی کا ایک عالم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ میرے پاس اگر میں اپنے کسی نظریے کو پیش کروں تو آپ کہیں کہ تو آپ کا ذاتی نظریہ ہے. یہ تو قرآنی باتیں کر رہا ہوں, اور یہ قرآنی باتیں اب اس کو جدید کہہ لیجئے یا قدیم کہہ لیجئے, یہ ایسے ہی ہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اس میں کوئی تغیر نہیں ہے, اس کے اندر کوئی کمی بیشی کا کوئی عنصر بھی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی رہے گی. اس کے معیار پر پورے اترتے ہیں تشریف لائیے, اس کے معیار پر پورے نہیں اترتے جیسے آپ کی مرضی, صاحب سلامت والی منزل ہے, جیسے چاہے رہیے. یہ بہرحال ایک زندگی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ میں نے ایک ایسے سورے کی اولین آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جس کو سورہ انسان کہیں, جس کو سورہ دہر کریں کہیں, جس کو سورہ حلقہ کہیں, جس کو سورہ ابرار کہیں. یہ سارے نام ہیں جو آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. جس بھی انداز سے دیکھیں موضوع سخن آپ ہی ہیں, کوئی اور نہیں ہے. اب اس آپ میں اگر کچھ ہستیاں ترجمانی کرنے لگیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ میرا معروضہ ہے, اس معروضے کو ذہن نشین کیجئے. اور یہ مسلمانوں کے لیے میں یعنی گفتگو کر رہا ہوں. اگر یہاں یعنی محدود تعداد میں لوگ موجود ہیں تو اس لیے نہیں کہ یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں, بلکہ یقین جانیے مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. گفتگو, موضوع گفتگو ہم ہیں, لیکن ریپریزنٹیشن اگر وہ 5 سے مل رہی ہے تو اس میں مذائقہ کیا ہے, یہ میرا سوال. اگر 5 کو بنیاد بنا کے, محور بنا کر, مرکز بنا کر, ماوا و ملجا سمجھ کر, منبع سمجھ کر اگر گفتگو کی جائے تو اس میں مذائقہ کیا ہے. جماعت سے جب استاد مخاطب ہوتا ہے تو اگر کسی ایسے ہونہار طالب علم کی طرف اشارہ کرے تو باقی جماعت کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ایک کی طرف اشارہ کرے اور اس سے مراد سب ہوں تو اس میں عقل مندوں سے گفتگو ہو رہی ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. تمہارا ہی ذکر ہے, کتاب تمہارے ہی لیے ہے, تو تمہارے لیے ایک ظاہر ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے عقل سے کام لو. یعنی انسان کے بقا کی ضمانت اس کی اپنی عقل ہے. اگر اس کے پاس عقل ہوتے ہوئے اگر عقل نہیں ہے تو اس کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا. یہ وہ اہم ترین بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب وہ سورہ انسان بنا, اس کا پہلا لفظ کہہ لیجئے یا پہلا یعنی سمجھیے کہ مقاتبت کا ایک انداز کہہ لیجئے, وہ حل عطا سے شروع ہوا. اس حل عطا کو کسی کے سر پہ سجا دیا, اس کو نمائندہ بنا دیا, اس کے تعلق سے آپ کو پہچنوا دیا,
اور اس کے بعد یہ کہا کہ بس فالو دا رولز. اب اس میں گھبراہٹ کیا تھی یہ میرا کہنا ہے, اور ظاہر ہے کہ مجالس میں ہم اسی سورہ کو اور اسی کی آیت کو اور ان کی آیات کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں گے کہ بھائی تمہارا تذکرہ ہو رہا ہے اور تم ہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس قابل نہیں تھے کہ تم مذکور بھی کیے جاتے, تم اس قابل بھی نہیں تھے کہ تمہارا تذکرہ کیا جاتا, تم لائق تذکرہ نہیں تھے, تم لائق تذکرہ نہیں تھے. اور غور سے سنیے, تم لائق تذکرہ نہیں تھے, کسی نے تمہیں لائق تذکرہ بنایا. اب اگر یہ کسی نے اور متوجہ آپ کی ذات ہو جائے اس طرف جو ذات عز و جل ہے تو غلط نہیں ہے, اور اگر توجہات کسی ایسی سمت میں منتقل ہو جائیں جو اسی کا مظہر ہے تو غلط نہیں ہے. دونوں ہی صورتیں آپ کے سامنے ہیں. یعنی اب دیکھنا یہ طبیعت کتنی توحید پر مائل ہے. اگر بہت زیادہ توحید پر مائل ہے اور بڑے موحد ہیں تو کہیں گے بھئی اللہ ہے جس نے ہمیں لائق تذکرہ بنایا, تو بے شک اللہ ہی ہے. لیکن اگر کسی کو وسیلہ بنا دے اور اس کے ذریعے یہ تمہیں فقر کی منزل پر پہنچا دے اور یہ کہے کہ تم قابل تذکرہ نہیں تھے مگر ہم نے انسانوں میں ایک انسان کو چنا اور تمہیں لائق تذکرہ بنا دیا, کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا انسانوں میں کسی کو مجتبی نہیں کرتا؟ کیا انسانوں میں کسی کو مرتضی نہیں کرتا؟ کیا انسانوں میں کسی کو مصطفیٰ نہیں کرتا؟ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں, یہ اخلص لوگ ہیں, یہ خالص لوگ ہیں, یہ پیور ہیں, ان میں امپیورٹیز نہیں ہیں. یہ جماعت کے وہ ہونہار طالب علم ہیں کہ ان سے جماعت قیامت تک کے لیے پہچانی جائے گی. تو ایسی صورت میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن مسلمانوں کا جو طریقہ رہا ہے, میں اس طریقے پر ذرا سا ظاہر ہے کہ اپنے خیالات کو پیش کرتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں, اور خاص طور پر اس قارے میں اور اس سمجھیے کہ مغرب زدہ معاشرے میں, جو خاص طور پر اب اس کو میں زدہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس میں ہم شامل ہیں. تو اب اس میں کیا, اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, ہم کو صرف وسعت قلب کا مظاہرہ کرنا. یہی تو ہم نے سیکھا نا. یہاں کیا سیکھا کہ آپ نے, یہاں آپ نے ٹالرنس کو سیکھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ آپ کا وصف نہیں تھا, نہیں, ماحول ملا تو ٹالرنس سمجھ میں آیا. اسی طرح ماحول ملا تو ایجوکیشن اور کانسیپٹ آف ایجوکیشن سمجھ میں آنے لگے. ایسا نہیں کہ مشرق میں یہ سب نہیں تھے, سب کچھ تھا, وہی ٹالرنس, وہی تعلیم, سب کچھ. لیکن چونکہ ماحول ایسا شگفتہ نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ پودا پروان چڑھتا, تو کیا ہوا, مغرب نے آپ کو وہ اپرچونٹی دی کہ جس میں آ کے آپ نے کہا کہ نہیں, زمین فرٹائل ہے, اس میں بس تخم لگانے کی دیر ہے, باقی ہم ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں. یہی ہوا, اور ظاہر ہے کہ ہم سب بیٹھے ہیں یہاں پہ. کوئی کہے گا 50 برس, کوئی کہے گا 40 برس, کوئی 30 برس, 15 برس, 5 برس, ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے. کیا ہوا, تو ماحول نے موقع دیا, ہم نے اس ماحول سے فائدہ اٹھایا اور موقع سے فائدہ اٹھایا. جب ہم نے فائدہ اٹھایا تو یہی فکر ہماری قرآن کے تعلق سے بھی ہونی چاہیے. وہ فکر کے ساتھ نہ آئے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ دیوبندی اپروچ ہے, یہ بریلوی طریقہ ہے, یہ مثلا نجدی انفلوئنس ہے. بلند ہو جائیے اس سے بلند ہو جائیے, اس لیے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے, تمہارا, کسی اور کا ذکر نہیں ہے. اور جب تمہارا ذکر ہے تو تمام تعصبات سے بالا ہو کر تمہارا ہم نے تذکرہ کیا ہے. اگر پیدا کرنے والا متعصب ہوتا تو کیا تمہارا تذکرہ ہوتا؟ پیدا کرنے والا اگر تعصب سے کام لیتا, عصبیت سے کام لیتا, تو تذکرے کو عرب کا رہنا چاہیے تھا, اس کو عجم کا بھی نہیں بننا چاہیے تھا, چجائے کے بر صغیر ہونا نہیں چاہیے تھا. اس نے عصبیت سے کام نہیں لیا, اس نے اس کو عربی زبان میں نازل کرنے کے بعد انسانوں کے حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ تمہارا تذکرہ, یہ تمہارا تذکرہ, اس سے مفر نہیں ہے, تذکرہ تمہارا ہے. ہم متعصب نہیں ہیں, ہم عصبیت سے کام نہیں لیتے.
ہم تعصب نہیں کرتے، تم کیوں کرتے ہو؟ اور قرآن کے تعلق سے تعصب، قرآن کے تعلق سے عصبیت، یعنی حقیقت میں انتقام آپ چند نفوس سے نہیں لے رہے ہیں، انتقام اس ذات سے لے رہے ہیں جو خالق ہے، جس کی آپ مخلوق ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اب بھی یعنی لبرل دور میں بھی نہیں سوچیں گے تو کب سوچیں گے؟ کون سا وقت آئے گا سوچنے کے لیے؟ اور اچھی فکر، یہاں کوئی سیاسی وابستگی کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سہولت کا دور آیا ہے، کسی اور کی سہولت کا دور نہیں ہے، یہ آپ ہی کی سہولت کا ہے. یعنی اب تو وہ جماعتیں کامیاب ہو رہی ہیں کہ جن میں کم از کم اعتدال کا لفظ ہے. یہی تو روتے تھے ہم 1400 برس سے، عدل سے کام لو. 1400 برس سے ہمارا رونا یہ ہے، ظلم نہ کرو، عدل سے کام لو. ماڈرن تھنکنگ میں اب یہ لفظ آ گیا لبرل، یہ آپ کے مزاج کو ڈپکٹ کرنے لگا. اس میں لفظ اعتدال آیا، اس میں آپ معتدل ہوئے، تو عدل ہی کے نتیجے میں اعتدال آیا ہوگا نا، ظلم کے نتیجے میں تو نہیں آیا. تو اب مغرب جب آپ کو اتنا سپورٹ کر رہا ہے کسی نہ کسی آہنگ میں اور کسی نہ کسی طرز میں، تو کیوں نہ اس سے وہ ثمرات حاصل کیے جائیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہتر ہو. یہ میرا ایک علمی مطالبہ ہے اپنے چھوٹوں سے، بچوں سے. بزرگ تو ظاہر رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے، یہاں پر اپنے چھوٹوں کی رہنمائی کرنا چاہیے. جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں کرسیوں پر وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس تقریر کو جو سنتے ہیں اور اگر سمجھ رہے ہیں، یقیناً سمجھ رہے ہیں، تو اس کو بچوں تک پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ میں ظاہر ہے کہ جو میرا ڈکشن ہے، جو میری لنگوا ہے، جو میری لسانیات ہے، میں اس میں آپ سے بہت قریب ہو کر گفتگو کر رہا ہوں. بس میرا فرق یہ ہے کہ میں کسی جمہوریت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، میں کسی جمہوریت کا تذکرہ نہیں کر، میں قرآن کی معنویت آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں بس. ورنہ کس جمہوریت کا تذکرہ کروں؟ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، یہ تو احوال ہے. اب ایسی جمہوریت کو میں کہاں لے جاؤں جس میں گنا جائے انسانوں کو جبکہ انسان تولنے کے قابل ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اسکیل ہے، انسان کا اسکیل ہے جس میں ابھی تک نہیں تولا. اور وہی قرآن مطالبہ کر رہا ہے کہ تولو اپنے آپ کو عددی گنتی کے حصار میں نہ لاؤ. یعنی انسان کی اس سے بڑی تذلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی اسے گن لے. یہ عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں. یہ تذلیل ہے انسان کی کہ اسے گنا جائے جبکہ وہ اس قابل تھا کہ اس کو تولا جائے. تو جہاں معیارات بدل کے رہ گئے اور انسان نے ان بدلتے ہوئے معیارات پر اکتفا بھی کیا اور یہ کہنے لگا کہ بس درست ہے ہمارے لیے، یہ تذلیل ہے، انسان کی نہیں، انسانیت کی تذلیل ہے. میں کسی سیاسی یا پولیٹیکل ٹیلٹ کے ساتھ یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا مقام کیا تھا. سورہ انسان، سورہ دہر، سورہ ابرار، سورہ حلقہ کو سمجھنے سے پہلے کم از کم اس مقدمے کو سمجھ لیجئے کہ آپ تولے جانے کے قابل تھے. آپ کو گن لیا گیا، اس گنتی میں آپ آ گئے اور آپ خوش ہیں اس گنتی میں. کیا ہم گنتی؟ یعنی کتنی عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. توحید کے ترجمان آپ ہیں. آپ کو تو کھڑے ہو کے یہ کہنا چاہیے وہ بھی گنتی کے قابل نہیں ہے، ہم بھی گنتی کے قابل نہیں ہیں، ہمیں تو تولو. بھئی سنت الہی بھی تو کوئی لفظ ہے نا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا تحویلا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں تحویل بھی نہیں ہے. تو اگر آپ اسی سلسلے میں ہیں تو ہم کاہے کے لیے لوٹے ہیں؟ نہیں، کاہے کے لیے اڑ جاتے ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب کا تذکرہ آئے تو گنتی میں مت لانا. یہ سمجھ لیجئے، یہ مثال دینا مجھے ضروری ہو گیا تھا. شاید ہو سکتا تھا کہ میری فکر بار بن رہی تھی آپ کے ذہن پہ کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. یہ ہمارا آج سے نہیں، اپنے بچپن سے میں نے دیکھا اور میرے بزرگ اپنے بچپن سے دیکھتے ہوں گے کہ جہاں علی کو گنتی میں داخل کیا ہم کہتے نہیں، صف میں مت لا کے کھڑا کرو، تولو علی کو، علی کے وزن کو دیکھو. اور ظاہر ہے کہ کیسا وزن ہے، تلوار چلے تو دو جہاں کی عبادت سے بہتر ہو جائے.
یہ وزن ہے علی کا. علی کے وزن کو سمجھتے ہی نہیں, علی کے وزن کو جانتے ہی نہیں. یہاں پہلے چوتھے یعنی اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, اور اس پر باقاعدہ یعنی یوں سمجھیے کہ ڈاگمیٹک انداز سے گفتگو ہو رہی ہے, ہٹ دھرمی کے ساتھ, کہ وہ کہیں چوتھے تو آپ کہیں پہلے. یہ الجھایا جا رہا ہے آپ کو فقط اس لیے کہ ہم جیسے ہو جاؤ, جبکہ آپ کو ان جیسا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے رہیں بس کافی ہے. آپ جیسے رہیں کافی ہے. اس بحث میں کاہے کے لیے مبتلا ہونے کی کوشش کی جاتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا, اور اس پر باقاعدگی سے جھگڑے ہیں. ہم بہت بلند ہو چکے ہیں بھائی. ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس کو تولا گیا, ہر دور میں علی تولا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی نظر آیا تو سوا علی کے پھر کوئی نظر بھی نہیں آیا. اگر عددی گنتی میں علی رہتے تو یقین جانیے گنتی بہت پیچھے چلی جاتی. آج کے پہلے کل کے چوتھے قرب قیامت تک نہیں معلوم کون سا عدد. نہیں, یہ نہ علی نے پسند کیا, نہ علی کے لیے محمد نے پسند کیا, نہ محمد کے لیے اس کے خدا نے پسند کیا. کبھی گنتی میں نہیں لانا, گنتی میں نہیں لانا. تم سب سے آخر میں مگر ختم المرسلین ہو. گنتی نہیں. یہ آپ کی سہولت میں آپ گن لیجئے 1,24,000 پورے گن بھی نہیں سکتے. 32 34 36 40 سے کم, اس سے زیادہ نہیں. بہت اگر کسی نے تیر مارا تو وہاں پہ کیا گنتی ہے؟ وہ ختم المرسلین, یہ امیر المومنین. گنتی نہیں ہے. قیامت تک آنے والے جتنے مومنین آئیں گے سب کا امیر ہے. اب یہ گنتی نہیں ہے, اس کو گنتی میں داخل کر کے توہین نہ کیجئے, اہانت نہ کیجئے, بس تولتے چلے جائیے. اور اس کے بعد کہیے کیا کسی دور میں, کیا کوئی ایسا دور بھی رہا ہے انسانوں میں کہ جہاں علی ابن ابی طالب نہ ہو؟ اب وہ عرفانیات کی منزل آ گئی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اگر تفسیر محمد و آل محمد پیش نظر ہے تو انسانوں میں کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ جب علی نہ موجود رہا ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈبل جیپرڈی ہو گئی آپ کے ساتھ, یا کوئی یہ ڈبل نیگیشن ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ ایمان ہے, ہمارا ایمان. اس لیے کہ لفظ انسان کو وقار دیا ہے امیر المومنین نے. اور اس لیے پورے آپ کے سامنے جتنے بھی ترجمے کھلے ہوئے ہیں ان سبوں نے اس آیت کے ضمن میں جس کا تذکرہ کیا ہے وہ ایک ہی ذات ہے, وہ کوئی اور نہیں. اب اس تعلق سے اگر گفتگو ہو جائے تو ذرا آ جائیے اس پہ بھی گفتگو کریں. ہم اگر یہ بات کریں تو کہا جائے گا کہ چونکہ فکر ہی آپ کی ایک جیسی ہے تو بات بھی آپ وہی کر رہے ہیں. لیکن آپ کا غیر جب کہے تو اس میں جو لطف ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا آپ کو. اور یقین جانیں اس تعلق سے صاحب موضح القرآن شاہ عبد القادر محدث دہلوی, یہ کیوں نام لیا میں نے؟ دو وجوہات کی وجہ سے کہ اردو کے اولین تراجم میں ان کا ترجمہ موجود ہے. موضح القرآن کس کے بیٹے ہیں؟ یہ ہیں شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ, یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. اسی طرح سے ان کا ترجمہ خود شاہ ولی اللہ کا پہلا یا اولین تراجم میں ہے فارسی ترجموں میں. قرآن کے اولین فارسی تراجم جو ہندوستان میں ہوئے ان میں شاہ ولی اللہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس میں کسی حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ عقیدہ کیا تھا. فوری طور پر ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ بھائی ان کا عقیدہ کیا تھا. عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا تھوڑی دیر میں. عقیدے کو زیادہ ٹٹولنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ذاتی ہے مسئلہ, اس کو زیادہ ڈسکشن میں لانے کی ضرورت نہیں, بڑا پرسنل سا میٹر ہے. لیکن تحریر لکھت جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ سامنے آ جائے وہی تو عقیدہ ہے. اور کیا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ انسان کی تحریر اگر سامنے آ رہی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا تقریر ہوگی اس کے اپنے عقیدے پر. تحریر کیا, وہ تو تقریر ہے, وہ تو تقریر ہے, وہ تو بولتی ہوئی تقریر, یعنی ایسی کہ جس کے اندر آپ کو سمجھنا اگر ہے تو سمجھ جائیے.
اگر عقل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. دنیا نے کہا کہ نقشبندی سلسلہ ہے, دنیا نے کہا کہ مثلا حنفی العقیدہ ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہونے دیجیے, بلکہ رہنے دیجیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. یہ قطعاً کوئی میں نہیں سمجھتا کسی تحریک کی ضرورت ہے کہ اگر حنفی العقیدہ ہے تو اس کو آپ اس طرف لانے کی کوشش کریں. نہیں, اس کو وہیں بٹھا کے رکھیے اور اشارہ کرتے رہیے ساری زندگی, یہ دیکھو یہ وہ ہے کہ جس نے حب آل محمد میں یہ کہا ہے. اس میں پریشان مت ہو جائیے کہ بھائی یہ کون ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو کیا ضرورت تھی کہنے کی, ان کا عقیدہ کیا ہے. ہم کون ہیں, ہماری بساط کیا ہے, اور ہمیں ضرورت بھی کیا ہے, ہمیں ضرورت بھی کیا ہے. بھائی وہ اپنی عاقبت کا انتظام کر رہے ہیں, وہ میری عاقبت کا تھوڑی انتظام کر رہے ہیں. اگر وہ تذکرہ بھی کر رہے ہیں ان کا جن کا کرنا چاہیے تو ان کی عاقبت سنور رہی ہے, اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. افادہ مجھے نہیں ہے, انہیں فائدہ ہے, بس وہ فائدہ اپنا باقی رکھیں. تو شاہ ولی اللہ ظاہر کون شاہ ولی اللہ, جن کے باپ ہیں شاہ عبد الرحیم, یہ پورا سلسلہ ہے. اور شاہ ولی اللہ کے متعلق تو یہاں تک کہا گیا کہ یعنی ہمارے پاس ایک پورا صوفی سلسلہ ہے جن کو لیڈ کرتے ہیں بختیار کاکی. انہوں نے ظاہر صوفی بزرگ ہیں یہ, انہوں نے باقاعدگی سے بشارت دی ہے شاہ ولی اللہ کی کہ یہ بچہ ہوگا تو اس کا نام میرے نام پہ رکھنا, یعنی قطب الدین. تو صحیح معنوں میں شاہ قطب الدین ولی اللہ یہ نام ہے. ان کے بیٹے ظاہر ہے شاہ ولی اللہ کے بیٹے کون ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ شاہ عبد القادر, یہ ایک نہیں ہے. ان کے بڑے بیٹے شاہ عزیز, دوسرے بیٹے شاہ رفیع, تیسرے بیٹے شاہ عبد العزیز, چوتھے بیٹے شاہ عبد الغنی. یہ سب کے سب, اور سب کے سب اپنے مقام پر بہترین یعنی پائے کے عالم جن کو کہا جائے. اور ان میں شاہ عبد القادر کہ جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اردو زبان با محاورہ اردو زبان میں ترجمہ کرنے والی اولی شخصیت ہے. اگر آپ کے سامنے آپ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہو اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہو تو آپ کے پاس وہ قرآن کے نسخے آج بھی ہوں گے جس میں شاہ عبد القادر لکھا ہوگا ترجمے میں. اور اب پڑھتے ہوئے ذرا سی گھبراہٹ اس لیے ہوگی کہ با محاورہ ترجمہ تھا, وہ با محاورہ ترجمہ تھا. اب اردو صحیح نہیں بولی جا رہی ہے تو محاورے کی بات کیا کروں. تو ظاہر انحطاط اپنی جگہ ہے, لیکن بہرحال ایک نسخہ تو اپنی جگہ موجود ہے, اور یہ اہم ترین کام ہے جو ان کا کام ہے. ظاہر ہے کہ یہی موقع ہے یہ بتانے کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے پاس اس طرح کا اگر ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. یہ کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ اب ان کا سلسلہ بھی سن لیجیے, جن کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ سلسلہ کیا ہے. یعنی ان کو خاص طور پہ شاہ ولی اللہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ باپ کی طرف سے ان کا سلسلہ جا کے خلیفہ ثانی پہ منتہی ہوتا ہے, لیکن ماں کی طرف سے ایک عجیب بات ہے, یہ عجیب بات ہے اور میں کرنا چاہوں گا اس لیے کہ دیکھیے کچھ حکمتیں ہیں جو کہیں کسی نہ کسی طرح سے رکھ چھوڑی گئی ہیں. ماں کی طرف سے ان کا سلسلہ امام موسیٰ بن جعفر کی طرف جاتا ہے. ایک مرتبہ آواز بلند سے یہ تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی خون جب اثر کرتا ہے تو آپ چاہے نہ چاہے قلم خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب بات ہے. اسی لیے ایسے لوگوں کو محفوظ رکھنا چاہیے, ان کو محفوظ رکھیے, ان کو ضائع مت ہونے دیجیے, اس لیے کہ نہیں معلوم اس میں اس کی کیا مشیت ہے, وہ کیا چاہتا ہے, وہ کس سے کیا کام لینا چاہتا ہے. آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں شاید میری بات میں وہ اثر نہ ہو جو شاہ عبد القادر نے اس سورہ انسان کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرکار رسالت مآب ایک روز آئے اور گھر تشریف لائے اور گھر میں آگے دیکھا تو حسنین کو بیمار پائے. ظاہر ہے فوری طور پر انسٹرکٹ کیا امیر المومنین کو کہ تم منت مانو اور روزوں کی منت مانو. تو امیر المومنین نے منت مانی, 3 دن روزے رکھے, اور ظاہر ہے کہ 3 دن جب روزے رکھے تو تنہا تو روزے نہیں رکھے, زوجہ نے بھی روزے رکھے. فقط زوجہ نے روزے نہیں رکھے, بچوں نے جو بیمار تھے انہوں نے بھی روزے رکھے. خادمہ خاص جو کنیزہ خاص ہے فضہ اس نے بھی روزے رکھے. یہ تہذیب ہے,
یہ تہذیب ہے، یعنی ہدایت ایک تک، ہدایت ایک کو، انسٹرکشن ایک کو، ایپلیکیشن سب پر. کچھ چیزوں کو ڈیڈکٹ بھی کیجئے، کچھ چیزوں کو ڈیڈیوس بھی کیا کیجئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مجھ تک ہے میں نے ہی کیا ہے، نہیں، سبقت ہے. اس کو کہتے ہیں سبقت. جیسے سبقت فی الاسلام، سبقت فی الایمان، ویسے ہی سبقت فی الاعمال، کہ عمل میں بھی سبقت. اب ہم سے کوئی بازی نہ لے جائے. تو کہا ایک کو بیمار بچے بھی شامل ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ 3 دن روزے رکھے، اور پھر اس طرح سے روزے رکھے گئے کہ ہر روز جب افطار کا وقت ہوتا 1 ساعہ جو جس کو میری شہزادی پیستی، اور پیسنے کے بعد چند روٹیوں کو پخت کیا جاتا، پکایا جاتا. یعنی ابھی نوبت کھانے کی نہیں آتی کہ دروازے پہ سائل کی صدا آ گئی. اب وہ پہلے دن آئی تو کون ہے وہ پہلے دن جس کی صدا آئی؟ وہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مسکین ہے. دوسرا دن آیا، صدا پھر آئی، کون ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ یتیم ہے. تیسرا دن آیا تو معلوم ہوا کون؟ تو پتا چلا کہ یہ ظاہر ہے کہ اسیر ہے. 3 دن 3 مختلف نوع سائلین دروازے پر آئے. یہ عبد القادر لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جو ان کی شان میں نازل ہوا. کون؟ جو 1815 عیسوی میں دنیا سے گزر گیا. ہم 2015، دیکھیے عجیب بات ہے کہ 200 سال مکمل ہو رہے ہیں اور ہم ان کا تذکرہ ممبر سے کر رہے ہیں. اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہوگا؟ کوئی یاد ان کو رکھے، ان کا ہم عقیدہ نہ رکھے. میں نے تو انہیں یاد رکھا، لیکن کس کے صدقے میں یاد رکھا؟ کاش کہ ان کی روح سن لے. آپ لائق تذکرہ نہیں تھے مگر تذکرے کے قابل بن گئے. یہی تو سورہ انسان آپ کو کہہ رہا ہے، تم لائق تذکرہ نہیں تھے مگر تم قابل تذکرہ ہو گئے. کیا اس سے سمجھ میں بات نہیں آئی کہ کیسے انسان، یعنی جو نالائق ہوتا ہے وہ کیسے لائق بن جاتا ہے؟ یہ کوئی دشنام نہیں ہے، کوئی گالی نہیں ہے. یہ لفظ ہے اردو زبان کا کہ آپ میں وہ لیاقت نہیں تھی، عدم لیاقت جو قابلیت میں بدل گئی، اور ایسے بدلی کہ کسی کا تذکرہ تھا لیکن اب وہ آپ کا تذکرہ کہلانے لگا. تو شیخ شاہ عبد القادر نے اس کا حوالہ دے کے یہ کہا کہ یہ آپ کی شان میں نازل ہوا. ظاہر ہے کہ انہوں نے حق بیان کیا. اب 200 برس کے بعد اگر میں صاحب تفہیم قرآن مولانا مودودی کو اٹھا کے دیکھوں، اور اس میں وہ اس پورے سورے کے حوالے سے نہیں، اس پورے واقعے کے حوالے سے نہیں، افراد کے تعلق سے اگر وہ ریشنلائزیشن کا پروسیس استعمال کریں اور اپنی بساط بھر عقل کو شامل کریں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بچے بیمار ہو اور وہ روزہ رکھیں. لیکن عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے، 200 برس پہلے شاہ عبد القادر کہہ رہے ہیں یہ پورا گھرانہ ہے رکھا ہوا. وہ حقیقت سے نزدیک کم از کم 200 برس پہلے، آپ 200 برس کے بعد حقیقت سے بعید. بھائی دور ہوئے نا. اگر ان سے کوئی پوچھتا اس واقعے سے آپ کتنے نزدیک ہیں تو وہ شاید کہتے ہیں میں 1200 برس نزدیک ہوں. مولانا مودودی سے کوئی کہے کہ آپ اس واقعے سے کتنے نزدیک ہیں، وہ کہے میں 1400 برس نزدیک ہوں. تو نزدیک کون ہوا؟ جو نزدیک ہے وہی تو بتانے کا حق رکھتا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. یہ پوری ہماری کوشش ہے کہ جو قرب میں ہو وہ بتائے نا کہ حقیقت کیا ہے، جو دور دور سے دیکھ رہا ہے وہ کیا بتائے کہ حقیقت کیا ہے. اب یہ اگر تہذیب فکر میں آ جائے تو قرآن کو سمجھنے میں دقت نہیں ہے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اصل میں جو ہے ایسا نہیں تھا. اور ظاہر ہے کہ جو دین کی تفہیم تھی امیر المومنین کو اور جناب فاطمہ کو، اس کمال تفہیم کے بعد یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بچوں کو روزہ کیوں رکھوایا. اب میں نے عرض کیا نا کہ جہاں سبقت فی الاسلام ہی طبیعت میں نہ رہی ہو، سبقت فی الایمان ہی طبیعت میں نہ رہی ہو، تو سبقت فی الاعمال کا میں تذکرہ کیا کروں؟
السابقون السابقون اولئک المقربون، جتنی سبقت اتنا قرب کمال. اگر یہ سمجھ میں آ جاتا تو یہ مقدمہ ہی قائم نہیں ہوتا. وہ ظاہر پہ چلے گئے اور ظاہر پہ جانے کے بعد انہوں نے یہاں سے ابو درداء کا حوالہ دے دیا، کہیں سے ابن عباس کا حوالہ دے دیا، کہیں سے انہوں نے حاکم کا حوالہ دے دیا، کہیں سے مسلم کا حوالہ دے دیا. ارے بھائی محدثین تھوڑی سمجھائیں گے کہ قرآن کیا ہے، اس لیے کہ وہ خاص ایک ان کی نہج ہے سوچ کی، وہ بھی کہیں سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس میں نہیں جانا ہے. جیسے کہ ہم نے کہاں دیکھا، ہمیں ضرورت نہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے. ہمیں کوئی یہ کہے کہ شاہ عبد القادر ان کا سلسلہ نقش بندی ہے تو کیا نہ پڑھوں، یا کوئی اگر مجھ سے کہے کہ یہ حنفی العقیدہ ہے تو کیا ان کے مطالب کو نہ دیکھوں. ظاہر میرا کام یہ نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ جس نے حق کی نمائندگی کی ہو، جس نے حق کو بتایا، اس کا اظہار ہو جائے، اعلان ہو جائے، کتمان نہ ہو، اس کو چھپایا نہ جائے. حق عیاں ہونے کے لیے ہے، پنہا رہنے کے لیے حق نہیں ہے. اگر یہ اصول آج بن جائے تو آپ یقین جانیے انسان کی زندگی آسان ہو جائے. لیکن کتمان حق کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اعلان حق سے ڈر لگتا ہے کہ حق کے متعلق گفتگو بھی کی جائے یا گفتگو نہ کی جائے. تو خدا شاہد ہے کہ شاہ عبد القادر نے اپنے عاقبت کا ایک انتظام ہے، انہوں نے کر لیا. اور جس کو یا کہیے عاقبت نا اندیش جو رہا، وہ اس بحث میں الجھ گیا کہ یہ سورہ کب آیا، مکے میں آیا، مدینے میں آیا، شروع میں آیا، آخر میں آیا، اس کا محور کون ہے، اس کا مرکز کون ہے، یہ کاہے کے لیے سورہ کل کا کل ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. 7 سے 14 یعنی نمبر شمار کی آیتیں ہیں جو کہ اس تذکرے سے ہیں. تو پہلی آیت کیسے بن گئی، 31ویں آیت کیسے رہ گئی؟ یہ گفتگو کے معنی ہی کچھ نہیں ہے، اس گفتگو کے معنی ہی کچھ نہیں ہے. تو اب اگر وہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ ان کے تعلق سے سورہ تھا اور ان کے احوال پہ سورہ ہے، تو ہمارا کام سمجھنا تھا اور سمجھانا تھا، الجھنا نہیں تھا کسی بحث میں. اور اس کو الجھا دیا گیا، اس کو الجھا دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ اسلام کی تاریخ میں خاص طور پر کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو یہ دستور نہیں تھا اسیروں کا کہ وہ گلی گلی پھر کے مانگا کرتے. یہ مولانا مودودی ہیں اور مولانا مودودی کی فکر کو پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے مضمون سے مطابقت رکھتی ہے. انہوں نے کہا یہ اسلامی دور حکومت میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ اسیروں کو، قیدیوں کو اس طرح سے چھوڑ دیا جاتا کہ وہ اپنے نان و نفقے کا انتظام کریں، اپنی غذا کے متلاشی ہوں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، مگر جس در پہ جا رہے ہیں وہ ایسا کوئی دوسرا در نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بات 3 دن ہے ان روزوں کے تعلق سے، اور تینوں دن ایک مسکین، ایک یتیم، ایک اسیر، سب کے مرجع وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. پہلی تو یونیفارمٹی کو دیکھ لیجئے، یعنی اگر مسکین ہے تو در محمد اور آل محمد کا، محتاج ہے تو در محمد اور آل محمد کا، یتیم ہے تو در محمد اور آل محمد کا، اسیر ہے تو در محمد اور آل محمد کا. اب اگر اس میں مولانا یہ تبصرہ کریں، میرے تقریر کے آخری کچھ نکات ہیں، کوئی یاد رکھ لیجیے، میں تقریر ختم کروں گا، زیادہ دیر نہیں لوں گا. اب اگر مولانا یہ کہیں اپنے یعنی حاشیوں میں اور اپنی تفسیر میں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی غذا کا بندوبست کرے، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. فرق یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ سمجھتے کس کو ہیں، آپ اسٹیٹ کس کو سمجھ رہے ہیں. یہی تو سمجھانا چاہتا تھا اللہ 3 دن 3 مختلف طرح کے افراد کو ایک دروازے پہ بھجوا کر کہ ریاست کہاں ہے اور سیاست کہاں ہو رہی ہے. یہ ہے وہ مسئلہ جس کو سمجھنا تھا. اسی سے آپ کو بچا دیا گیا اور کہا کہ نہیں آگے چلے جاؤ. بس یہ بڑا مقدمہ انہوں نے قائم کر کے کہا کہ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے
کہ وہ دیکھے کہ کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جس کو میں ریاست سمجھ رہا ہوں آپ اسے نہیں سمجھ رہے ہیں، اور جسے آپ سمجھ رہے ہیں میں اسے سیاست سمجھ رہا ہوں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اتنا بڑا جملہ، گو کہ مکی سورہ ہو یا مدنی سورہ ہو، بڑی اہم بات کر کے جا رہا ہوں اور آپ اس کو سوچیں گے اس بات پر. دور نبی کا ہے، کسی خلیفہ کا دور نہیں ہے. دیکھیے ایکیوز کس کو کر رہے ہیں، یہ میرا ہے مسئلہ، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. تحریر کبھی کبھی جب گرفت میں آتی ہے تو انسان کے لیے پھندا بن جاتی ہے، اور اپنے ہی گلے میں پھندا جو تنگ ہوتا چلا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں مکی سورہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں مدنی سورہ، اور آخر میں لکھ بھی دیا کہ مدینے کی گلیوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو بھائی دور کس کا ہے پہلے تو یہاں سے گفتگو کرو. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ علی کا دور تھا؟ دور تو رسول کا ہے، رسول کا دور ہے. خلیفۃ المسلمین کوئی ابھی آیا نہیں ہے، بنی امیہ کی امپائر نہیں ہے، بنی عباس ابھی نہیں آئے ہیں. دور نبوی ہے، عہد نبوی ہے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تھا، اور اگر ایسا ہو گیا اور دروازے پہ گئے ہیں محمد کے تو سمجھتے ہیں نا کہ مرجع خلائق ہے، انہی کے پاس جانا ہے، کسی اور کے پاس ہم کو نہیں جانا. تو اب اگر میں ملت مسلمہ سے یہ علمی مطالبہ کروں کہ دور کوئی بھی ہو، دروازہ بس وہی ہو، کوئی اور دروازہ نہ ہو، تو غلط کیا ہے؟ سنت نبوی ہے نا. بڑے آپ سنتوں کے محافظ ہیں، آپ تو سنتوں کے محافظ ہیں. اگر رسول تربیت کر کے اس محتاج کی، اس مسکین کی، اس یتیم کی، اس اسیر کی یہ کہتے ہیں وہاں جاؤ بیت المال، میری بیٹی کے گھر کیوں آئے، میرے داماد کے گھر کیوں آئے ہو، تو خدا کی قسم آج بھی ہم ان کے دروازے پہ نہیں جاتے. لیکن ہماری تربیت تو اسی محتاج سے ہو گئی، اسی اسیر سے ہو گئی، اسی یتیم سے ہو گئی، اسی مسکین سے ہو گئی، اسی اسیر سے ہو گئی. وہ گیا تو کچھ سمجھ کے گیا ہوگا نا، کتنے دروازوں سے لوٹا ہوگا کہ اس دروازے پہ گیا. اب آپ یہ کہیں کہ مدینے کی گلیوں میں بھٹکتا نہیں پھرتے تھے، اسلامی ریاست کا یہ کام تھا، تو یعنی پورا نہیں ہوا. تو ایکیوز کس کو کر رہے ہیں آپ؟ نعوذ باللہ. حکومت تو کسی اور کی نہیں ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ علی کی حکومت تھی؟ میں تو کہہ نہیں رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کم از کم آنکھیں تو کھولو کم از کم اس مسئلے پہ کہ تم کہنے کی کوشش کیا کر رہے ہو بھائی. اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی کبھی اتنا ضد پہ آ جاتے ہیں کہ اپنا عقیدہ بھی گڑ کے رہ جاتا ہے. تو اپنا عقیدہ بھی گڑ گیا اور رسول کے تعلق سے گفتگو کر کے گزر گئے. اب دنیا واہ واہ. بھائی کس بات کی واہ واہ؟ اس سے بڑھ کے توہین رسالت کیا ہوگی؟ قانون بن رہے ہیں نا دنیا میں، توہین رسالت کے قانون. آئیے مردہ کیا ہے؟ کوئی شرط ہے کہ مردہ اگر ہو تو وہ توہین رسالت کے قانون میں نہیں آئے گا؟ اکھاڑ لو قبر جا کے، تمہاری تو طبیعت ہے نا قبر اکھاڑنے کی. لیکن بات یہ ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شرافت نسبی اور حسبی کو ظاہر کرے اور یہ کہے، آخر میں یہ مانے کہ 3 وضع کے محتاج ایک گھر پہ آئے. گھر نہیں بدلا، محتاج بدل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسیر بدل گیا، صاحب احتیاج بدل گیا، مسکین بدل گیا، یتیم بدل گیا. یعنی یہ وہ دروازہ ہے کہ جس تک یہ آئیں گے. تو اگر قوم میں اگر کوئی مسکین ہے تو وہیں جائے گا نا، قوم میں کوئی اسیر ہے تو وہیں جائے گا نا. اب اسیر ضروری نہیں کہ قید میں اسیر ہو، ان کی محبت میں بھی گرفتار کوئی ہو. میں تو ہوں اسیر ان کا، تو انہی کے دروازے پہ جاؤں گا. اور ہم آگے ان کے دروازے پہ، دیکھیے کس تیزی سے ہم آگے. یہ دروازہ ظاہر ہے کہ کہاں جا کے اور کھلا، کربلا کے میدان میں اتنا کھلا کہ حر داخل ہو گیا. اتنا کھلا یہ دروازہ کہ حر داخل ہو گیا، دروازہ بند نہیں ہوا. اب وہ صاحب احتیاج تھا، وہ مسکین تھا، وہ یتیم تھا، یا وہ ان کی محبت کا اسیر تھا، مجھے نہیں معلوم. لیکن طے یہ ہوا کہ اسیر بھی ان کے دروازے پر. بس گفتگو ختم ہو گئی، گفتگو ختم ہو گئی. اسیر ان کے دروازے پہ اور وہ خود اسیر بنے. اسیر ان کے دروازے پر اور اب وہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں. اسیر ان کے دروازے پر، ان کے سروں سے چادریں ہٹا لی جائیں. اسیر ان کے دروازے پر
وہ تماچے کھائیں، اسیر ان کے دروازے پر وہ تازیانے کھائیں. ذوالفقار صاحب بیٹھے مرثیہ پڑھ رہے تھے، یہی تو گفتگو کر رہے تھے، تازیہ اور تازیانہ. اب ان کو تازیانے کھانے کے لیے رہ گئے، اسیر ان کے، ہم ان کے اسیر، اور وہ دنیا کے لیے در بدر پھرائے جائیں، گلی گلی گھمائے جائیں، قریہ قریہ لے جائے جائیں. مگر دیکھیے عجیب انتظام ہے، عجیب انتظام ہے. اور وہ انتظام یاد رکھیے، وہ کیا انتظام ہے کہ جو ہمارے دروازے پہ ہے، ہم ہوں یا نہ ہو، شفاعت ہم کریں گے، تمہاری کوئی اور نہیں کرے گا. شب جمعہ ہے، آئیے اس تعلق سے بھی گفتگو کریں. لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے چلا ہے تو آپ یقین جانیے کہ میری شہزادی نے اپنے 2 بچوں کے لاشوں پہ توجہ نہیں دی ہے. جتنے مقادر اٹھا کے دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ اون و محمد کے لاشیں پڑے رہے، سر کٹ چکے تھے، سر تو کوفے سے شام جاتے رہے، لاشیں وہی ہیں. ماں لاشوں پہ بیٹھ کے نہیں روئی. ہاں یہ ضرور دیکھا زینب کو کہ ایک ایک لاشیں بجاتی اور کچھ دیکھتی، کچھ ٹٹولتی، کچھ تلاش کرتی، اور کہیں سے اب جو ملا تو اس کو اٹھا کے بوسے دینے لگی. وہ کیا تھا؟ وہ حسین کا خون بھرا کرتا تھا، حسین کا خون بھرا کرتا تھا. کون سا کرتا؟ یہ وہ کرتا ہے کہ جب میری شہزادی کم سن تھی تو دیکھا کہ وہ جو 1 سال جو ماں آٹا پیستی ہے نا روزے رکھ کر، اس دوران دیکھا ہے، اس دوران کہ یا تو میری ماں چکی پیستی یا ایک کرتا سیتی، اور سیتے جاتی اور روتے جاتی. ایک وقت آیا کہ جب دنیا سے میری شہزادی جا رہی تھی، فاطمہ زہرا نے زینب علیہ کو بلایا اور کہا زینب آخری رخصت کے لیے جب حسین آئے تو یہ کرتا پہنا دے، اور دیکھو جب حسین قتل کر دیا جائے تو اس کرتے کو اٹھا لا. یہ امانت ہے، یہ میری امانت ہے، یہ میری امانت ہے. یہ لفظ ہے میری شہزادی کے کان میں. لٹا ہوا قافلہ، اسیروں کا قافلہ چلا ہے، مگر ایک مرتبہ زینب نے اس کرتے کو اٹھا لیا. خوب بھرا کرتا، تار تار کرتا، تار تار کرتا، یعنی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا پیرہن تھا، یہ وہ کرتا ہے. سینے سے لگایا، پھر چھنا، پھر اٹھایا، پھر سینے سے لگایا. کہیں دربار میں لیا گیا، کہیں زندان میں لیا گیا. اب مگر جب زندان سے چھٹی ہے، یہ کرتے کو لے جا کے نانا کی زری پہ پھیلا دیا. راشا پیدا ہوا زری میں، اور ایک آواز آئی زینب یہ ماں کی امانت ہے. رات کے وقت جنت البقیع گئی ہے، چھٹنے کے بعد اب ایک مرتبہ جب گئی ہے تو وہاں جو کچھ کہا ہوگا، مگر ایک مرتبہ جا کے کرتے کو ماں کی قبر پہ پھیلا دیا. مقاتل میں لکھا ہے فاطمہ زہرا کے ہاتھ قبر سے نکلے، کرتے کو لے لیا، عرصہ محشر آیا. امام جعفر صادق نے بتایا عرصہ محشر قائم ہوگا، پوچھنے والا نبی اپنی بیٹی سے پوچھے گا فاطمہ اسباب شفاعت ہے؟ کہے گی ہاں بابا، میرے حسین کا خون بھرا کرتا امت کی شفاعت کی. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر، ہم میں جو بے روزگار ہیں مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا ان کی روزی کا انتظام فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوا آل محمد کے تعجیل فرما ظہور حجت میں ماتم حسین.